آپ جتنی فسطائیت کریں گے، آپ جتنا ظلم کریں گے، آپ جتنی جبری گمشدگیاں کریں گے، آپ جتنے اغوا کریں گے، آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے۔ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ خواتین آپ کا راستہ روکیں گی۔ کل وکلا کی تحریک کا آغاز ہوگا، ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہماری پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے۔ ہم تو اس انصاف کے لیے، اس آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں۔ میں آج آئی یہاں پر اس لیے کہ میں نے پرسوں پیٹیشن کی تھی، اور میں نے یہ پیٹیشن کی تھی خاقان میر صاحب، چودھری اشتیاق صاحب کے توسط سے کہ این او سی ہمیں مل چکا ہے، ہمیں جلسے کے لیے مینار پاکستان دیا جائے۔ کل رات آپ نے میرے گھر پہ ریڈ کیا، آپ کو یہ پتا تھا کہ میری صبح اسلام آباد پیشی ہے، آپ یہ جانتے تھے کہ میں رات کو نہیں ہوں گی وہاں پر۔ میں آئی صبح، اسی لیے آئی ہوں کہ عوام نے خوف کے بت توڑ دیے۔ آج میں کھڑی ہوں، رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہو؟ کیوں آتے ہو رات کے اندھیرے میں؟ کیوں ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہو؟ کیوں میرے بوڑھے والدین کو، میری بیٹیوں کو ہراساں کرتے ہو؟ کیوں تلاشی لی آپ لوگوں نے؟ کون سے وارنٹ ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس ایک ایک کیس کی ضمانت ہے۔ مجھے لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہوئی ہے، مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دی ہوئی ہے، فیصل آباد سے میں ضمانت پر ہوں، میاں والی، سرگودا، گجرانوالہ، لاہور، ہر ایک سے میں ضمانت پر ہوں۔ کیوں میرے گھر روز ریڈ ہو رہے ہیں؟ میرے گھر کیا، ہر گھر میں لاہور کے جو یہ کہہ رہے کہ ہم جلسے میں جائیں گے، آپ ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ڈر کر بیٹھ جاؤں گی؟ میں آج کھڑی ہوں، لاہور شہر میں کھڑی ہوں، عدالت کے اندر کھڑی ہوں، اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑی ہوں۔ میرا حلقہ ہے این 118، جلسہ بھی ہوگا، ایک جلسہ روکیں گے نا، ہم ہر جگہ جلسہ کریں گے، جدھر روکیں گے ہم ادھر جلسہ کریں گے۔ آپ ہم نے کہا ہے ہم پرامن لوگ ہیں، آپ نے کہا، اور ہم نے 9 مئی کے بعد ثابت کیا، نہ ہم 9 مئی کو انتشار پھیرانے والے تھے، نہ 8 فروری کو، نہ 8 سپٹمبر کو، اور نہ آج بھی ہم آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں نا، تو دیکھیں، آئیں، ہم کھڑی ہیں نہتی عورتیں، کریں مقابلہ، کیونکہ آپ تو نہتی عورتوں سے ڈرتے ہیں، آپ کا تو سارا زور نہتی عورتوں پر ہے۔ آپ 54% پاکستانی خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے نا، سیاست میں آؤ گی تو جیلوں میں جاؤ گی، نہیں مانو گی تو دوسرے شہر کی جیل میں لے جائیں گے، اور نہیں مانو گی تو دہشت گرد کہلاؤ گی، اور نہیں مانو گی تو بغاوت کے پرچے کریں گے، غدار کہلائیں گے۔ نہ میں غدار ہوں، نہ میں دہشت گرد ہوں، میں اس ملک سے محبت کرتی ہوں، میں اس ملک کی بیٹی ہوں، میں کھڑی ہوں اپنا حق لینے کے لیے۔ میں عدالت کے سامنے بھی پیش ہوں گی، اور میں اپنا حق یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ اور دوسری بات، انشاءاللہ تعالی ہم کیوں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں؟ آج یہاں آنے کا مقصد بالکل یہ بتانا ہے کہ آپ راتوں کو ریڈ کرنا چھوڑ دیں، ہم نکلیں گے، اپنے حق کے لیے نکلیں گے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے نکلیں گے، اس فارم 47 کی حکومت کے خلاف نکلیں گے، ہم مینڈیٹ چوروں کے خلاف نکلیں گے، ہم عدلیہ کی آزادی کے خلاف نکلیں گے، عدلیہ کو آزاد کرانے نکلیں گے، اس آئینی ترامیم کے خلاف نکلیں گے، ان جبری گمشدگیوں کے خلاف نکلیں گے۔ آپ میری بہن کا حوصلہ توڑ سکے ہیں؟ نہیں توڑ سکے۔ وہ آج بھی یہ کہہ رہی ہے میرا میاں اگر آپ نے نظر بند کر دیا ہے تو میں پی پی 148 کو لیڈ کروں گی۔ اس جذبے کو کیسے ہرائیں گے؟ اس جنون کو کیسے ہرائیں گے؟ میں بار بار کہتی ہوں، آپ جنون کو، جذبے کو قید نہیں کر سکتے۔ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مینڈیٹ سے محروم کیا، ان پہ بہت ہی بوگس قسم کے کیس بنائے اور بے گناہ انہیں جیل میں رکھا، خواتین کو جیل میں رکھا۔ آج اس ملک میں جو فاشزم ہے، آج اس ملک میں جو فسطائیت ہے، آپ کہاں تک جائیں گے؟ بچے اغوا، بیویاں اغوا، یہاں پر ہماری بیٹیاں اغوا، کیا اس ملک میں، مطلب ہم کس نہج پر اخلاقی طور پر جا رہے ہیں؟ تو میں آج صرف اس فارم 47 کی حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں یہاں یہ جو لوگ اقتدار پر مسلط ہیں، جس طرح کا یہ جبر ہم پر کر رہے ہیں، مجھے جہاں سے بھی آنا پڑا، مجھے جیسے بھی کرنا پڑا، جلسہ ہوگا۔ میں نہیں کروں گی تو 15 جگہ لوگ نکلیں گے۔ آپ انشاءاللہ تعالی آپ ایک جلسہ روکیں گے، مجھے آپ گرفتار کریں گے نا، آپ مجھے گرفتار کرنے رات کو آئے تھے،
میں صرف اتنا کہتی ہوں، پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہیں نا ہم نے اس لیے گرفتار کرنا ہے کہ آپ جلسے کا NOC لینے آتی ہیں، جلسے کی جگہ لینے آتی ہیں، اس لیے کہ آپ کہتی ہیں آپ ہماری فسطائیت کے خلاف کھڑی ہیں، آپ کو ہمارے بولنے سے اعتراض ہے، پھر صاف بولے نا، عوام کو صاف بتائیں۔ عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی، جلسہ ہمارا حق ہے، ہمیں اجازت دیں نہ دیں وہاں پر، اگر میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں، ہر NA میں جلسہ ہوگا، ہر PP میں جلسہ ہوگا، پوری پاکستانی قوم نکلے گی، اور پاکستانی قوم کے لیے بات ہمارے گھروں تک آ گئی ہے، بات ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تک آ گئی ہے، بات ہماری حرمتوں تک آ گئی ہے، بات چادر اور چار دیواری کے تقدس کی آ گئی ہے، بات آئین پہ ڈکیتی کی آ گئی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، گھروں میں رہنا ہے یا 21 سپٹمبر کو اپنا حق لینے کے لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے۔ نکلنا تو ہوگا، ہمارے لیے نہیں، اپنے لیے نکلیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں، اس شخص کے لیے نکلیں جو 400 سے زائد دن سے آپ کی خاطر، آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بے گناہی کی جیل بھگت رہے، قرض اس کا ہم پر ہے۔ میرے جیسے چند لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں، آپ ہمارا ساتھ بنیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب نکلیں، اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں؟ عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ کے حوالے سے جو باتیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ جی دوبارہ سن۔ جیسے کہ جو دینے کے حوالے سے جو باتیں ہوئی اس حوالے سے آپ کہیں؟ میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اغوا برائے آئینی ترمیم ہے، ان ایکسٹینشنز نے ہی اس ملک کا یہ بیڑا غرق کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ملک کو، یعنی اس کے بعد تو، اس آئینی ترمیم کے بعد تو آپ یہ سمجھے ملک میں جمہوریت ختم ہے، سیاست ختم ہے، انڈکلیئرڈ مارشل لا تو تھا ہی، اب آپ آئینی ترمیم سے اس کو لیجیٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ عالیہ مریم نواز جب وزیر اعلیٰ پنجاب بنی تو انہوں نے بار بار ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہتی خواتین گھر پہ ہوتی ہیں، چادر چار دیواری کا تحفظ پامال ہوتا ہے، تو یہ کیسی ریڈ لائن ہے یا ایک صرف ان پر الزام ہے؟ وہ تو خواتین کے معاملے پر کہتی ہیں میں بڑی کانشیس ہوں اور ریڈ لائن ہے، اور کوئی ریڈ لائن کراس کر کے تو دیکھے، تو پھر یہ ریڈ لائن کون کراس کر رہا ہے؟ آپ میرے خیال میں یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ قول اور فعل میں تو ان کے ہمیشہ سے ہی تضاد رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے تضاد چھوڑ دیں، وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ اور خواتین ان کی ریڈ لائن نہیں ہے، ڈیڈ لائن ہے، She's ریڈ right. لائن ہے، کیونکہ وہ ہمارے اپنا شوہر تو اس نے ساتھ رکھا نہیں ہے، تو وہ کسی کا شوہر رہنے بھی نہیں دیں گے، یہی حالات ہیں ان کے۔ دیکھیں، ٹک ٹاک بنانے آ جاتی ہیں، نہیں یہ صحیح بات کر رہی ہوں، میں صحیح بات کر رہی ہوں۔ اچھا جی، پچھلے 1.5 سال سے ہم اپنے گھر سے باہر ہیں، 1.5 سال سے ہم اپنے گھر نہیں رہ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پہ کچھ قانونی پہلوؤں پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ پچھلے تقریباً اب 2.5 سال ہونے کو آئے ہیں، میں 25 مئی 2022 سے گنتا ہوں جب سے یہ فسطائیت شروع ہوئی تھی۔ تب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، وہ بھی جس کے اشاروں پہ ناچتی تھی ہم اس کو جانتے ہیں، اور اس موجودہ 47 کی جو فارم 47 کی حکومت ہے، اس کو بھی زبردستی حکومت دینے والے جو ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ وہ بھی کھیل ایسے ہی کھیلا جا رہا تھا جو اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ قانون، ضابطہ، آئین کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا، کیونکہ کوئی کسی کی پاسداری یہ نہیں کر رہے۔ رات بھی یہ پولیس والے آئے عالیہ حمزہ صاحبہ کے گھر، کل سلمان اکرم راجہ صاحب کے گھر بھی ریڈ ہوئی، ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، بڑے وکیل ہیں، دیوان صاحب کو اغوا کر لیا گیا، علی امتیاز وڑائچ کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پرسوں سے یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ ورکرز کو اٹھانا شروع کر دیا گیا، کسی کو نائی کی دکان سے اٹھا لیا، کسی کو راہ چلتے اٹھا لیا۔ میں رات خود وہاں پہنچا عالیہ حمزہ صاحبہ کے گھر، جب یہ پولیس آئی اور 3 تھانوں کے SHOs وہاں آئے، 2 ان کے پاس گاڑیاں تھیں بڑی پولیس کی، اور 7 موٹر سائیکل سوار تھے جو پولیس وردیوں میں تھے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ جی یا کیوں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ہم عالیہ حمزہ صاحبہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے ایسا، کوئی FIR، کوئی ڈیٹینشن آرڈر، کسی قسم کا کوئی قانونی ڈاکیومنٹ جو آپ دکھا سکیں کہ ہم مان لیں کہ جی آپ گرفتار ہی کرنے آئے ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ کو اغوا نہیں کرنے آئے؟ تو ان کا جواب آگے سے نفی میں تھا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا، ہم ان کو گرفتار کریں گے اور یقیناً وہ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آ جائے گا۔ میں نے کہا جی یہ کیا طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا کہ 7 جولائی
जिस दिन वो गुजरांवाला जेल से रहा होकर आई उस दिन भी आप इनके घर के बाहर मौजूद थे। उसके बाद जिस दिन भी आप लोगों को इनको थ्रेट करना होता था, यानी कि हर दूसरे तीसरे दिन आप मौजूद होते थे इनके घर के बाहर या अंदर आ जाते थे। आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन कभी ना थी ना आज है। आज भी इस चादर चार दीवारी के अंदर आप मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी हरकत है। तो मैंने कहा जी उसके बाद वो वहाँ से चले गए, बैठे कुछ देर, देखा अंदर और चले गए, क्योंकि उनको आलिया हमजा साहिबा नहीं मिली थी। बहरहाल हम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हम इस कानून नाफिज करने वाले इदारों के इन गैर कानूनी इकदाम के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई करने का हक़ रखते हैं। आज हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारी रिट पटिशन जो है वो फाइल हो चुकी है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ऑनरेबल कोर्ट के सामने वो पेश होगी और हम शुरू से लेकर एंड तक सारी रौदात इनको गोशगुजार करेंगे और उसके बाद सख्त कार्रवाई का मुतालबा करेंगे उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इस ऑर्डर को दिया कि जाएँ और इनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ़्तार या अगवा करके लेकर आएँ। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि हम सिर्फ इन्हीं यहाँ तक ही महदूद नहीं रहेंगे। हमने फ़ैसला किया है कि जो ये पिछले 2.5 साल से सिलसिला चल रहा है फस्तायत का, हम इसके ख़िलाफ़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे और हम वहाँ पर ऑलरेडी रब्ता कर चुके हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। हम बिल्कुल इनके ख़िलाफ़, इस पूरे नेटवर्क के ख़िलाफ़ जो इन्होंने पाकिस्तानी अवाम और ख़ास तौर पर PTI के सियासतदानों के ख़िलाफ़ शुरू किया हुआ है, हम इसके ख़िलाफ़ पूरी आवाज़ बुलंद करेंगे। थैंक यू। इमरान मैं तेरे यहाँ पे जान निसार। एक बात और करना चाहूँगी कि दीवान साहब को परसों रात से इन्होंने किडनैप किया हुआ है और कल सारा दिन 4 डाले मेरे फार्म हाउस पे फिरते रहे हैं। ये मुझे डराना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को पकड़ेंगे। अगर दीवान साहब नहीं घर पे थे या दीवान साहब अगर इन्होंने इनके पास थे तो डाले मेरे फार्म पे क्यों आए इनके? ये मुझे डराना चाहते हैं कि मेरे बच्चों को ये पकड़ेंगे। तो ये मेरे बच्चों को भी पकड़ लें, मेरी बेटी को पकड़ लें, मैं इनका मुकाबला करूंगी और ये पहले मुझे पकड़े, उसके बाद ये मेरे घर के किसी और फर्द की तरफ आएंगे।